بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 41 ہے۔ کل جیسا کہ آپ کے سامنے وقوف عرفہ کے بارے میں بات ہوئی کہ وقوف عرفہ میں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، تو آج بھی وقوف عرفہ کے بارے میں کچھ احکامات ذکر کیے جائیں گے، کیونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور حج کا بہت خلاصہ وقوف عرفہ ہے۔ تو 3 شرائط ہیں وقوف عرفہ کے صحیح ہونے کے لیے۔ اگر وہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر فوت ہو گئی تو وقوف عرفہ نہیں ہوگا، اور جس کا وقوف عرفہ نہیں ہوگا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، حج صحیح کے احرام کے ساتھ وقوف کرنا، یعنی کہ احرام کے ساتھ وقوف کرنا یہ ضروری ہے۔ بغیر احرام کے اگر کوئی وقوف کرے گا تو اس کا وقوف نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم سب حرم سے احرام باندھ کے جائیں گے اور وہاں پہ مینا میں احرام کے ساتھ ہوں گے، اور احرام کی حالت میں ہی مینا سے عرفات جائیں گے، وقوف عرفہ کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حدود عرفات کے اندر وقوف کرنا، یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے کسی نے عرفات کی حدود سے باہر وقوف کیا تو یہ وقوف اس کا صحیح نہیں ہوگا اور اس کا حج کا رکن ادا نہیں ہوگا۔ وہاں پہ ہر طرف انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، ہر طرف انہوں نے نشاندہی کی ہوئی ہے۔ اب بھی اگر کوئی آدمی بھول کر جان یا جو ہے اسے پتہ نہیں اور وہ آگے نکل گیا، وقوف عرفہ کی حد سے آگے نکل گیا، یہ یہاں سے وہ داخل ہی نہیں ہوا، تو ان دونوں صورتوں میں جو جگہ ہے وقوف عرفہ کی وہ آدمی اس سے باہر ہو گیا، لہذا اس صورت میں بھی اس کا وقوف عرفہ ادا نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے وقت میں کرنا ہے۔ جیسے شریعت نے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے موٹی سی مثال نماز ہے۔ اب اگر دوپہر کو 2 بجے کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھے تو مغرب کی نماز ہوگی نہیں، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے مغرب کی نماز کا۔ تو جو شریعت نے جس چیز کا جو وقت جو ٹائم طے کیا ہے، اس ٹائم میں اس چیز کے کرنے سے وہ ادا ہوگی، اس کے علاوہ آدمی کی اپنی مرضی سے وہ ادا نہیں ہوگی۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ وقوف عرفہ کا جو وقت ہے اس کے اندر اندر اسے ادا کرنا ہے۔ تو وقوف عرفہ کا وقت کیا ہے؟ وہ 9 ذی الحجہ کی زوال سے شروع ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کی زوال سے، یعنی عید سے ایک دن پہلے، 10 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کی زوال سے شروع ہوگا، اور 10 ذی الحجہ یعنی عید کے دن کی صبح صادق تک، یعنی صبح صادق یعنی فجر کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے، طلوع فجر، تو اس وقت تک یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اس سارے وقت کے درمیان میں کسی نے ایک لمحہ بھی اگر وقوف عرفہ کر لیا، یعنی عرفات میں وہ چلا گیا، تو اس کا وقوف عرفہ صحیح ہو جائے گا، بشرط یہ کہ وہ احرام کی حالت میں ہو۔ اور اگر اس وقت کے درمیان یعنی 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر صبح صادق کے درمیان ایک آدمی وقوف عرفات کے اندر گیا ہی نہیں ہے تو اس آدمی کا وقوف عرفہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ وقوف عرفہ کا واجب ایک ہی واجب ہے، اور وہ اس کا وقت کا ہونا ہے، کہ یعنی کہ زوال یا وقت وقوف یعنی وقوف شروع کرنے کا وقت سے غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا یہ واجب ہے، یعنی زوال کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفات میں رہنا یہ واجب ہے۔ جو پہلے بات ذکر کی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں آ جائے تو یہ فرض تھا، تو اگر غروب آفتاب سے پہلے عرفات کی حدود سے باہر نکل گیا تو اگر غروب سے پہلے عرفات کی حدود میں دوبارہ داخل ہو جائے، واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس صورت میں دم واجب ہو جائے گا۔ اور اگر دوبارہ واپس ہی نہ آیا اور یا غروب آفتاب کے بعد وہ واپس آیا تو اس صورت میں بھی دم واجب ہو جائے گا۔ اب یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ اب بسا اوقات آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں عرفات میں آ گیا ہوں، لہٰذا میرا جو ہے نا وہ وقوف عرفہ ہو گیا ہے، میں اب آگے چلتا ہوں۔ تو زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں رہنا یہ واجب ہے۔ اب ایک آدمی نے وہاں دیکھا کہ چلو یار میں نے آگے جانا ہے، پھر آگے کل میں نے قربانی بھی کرنی ہے، رمی بھی کرنی ہے، حلق بھی کرنا ہے، میں ابھی سے ہی مزدلفہ کی طرف چلتا ہوں، تو وہ عصر کے بعد نکل گیا، تو اس صورت میں وہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا۔ جو پہلی بات یہ تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی آئے تو وہ اس کے حج کے فرض کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ اب اگر اس کا حج کا فرض تو پورا ہو گیا لیکن واجب چھوٹنے کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا، اب یہ دم دے گا تو یہ اس کے واجب کی کمی پوری ہوگی، واجب کا کفارہ اس کا ادا ہوگا۔ تو گویا کہ وقوف عرفہ کا
واجب وقت زوال سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا یہ واجب ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی آدمی میدان عرفات سے نکل گیا اور پھر غروب آفتاب سے پہلے وہ نہ واپس آیا اور وہ آگے کسی اور کام چلے گئے یا واپس آیا، لیکن غروب آفتاب کے بعد مغرب کے بعد وہ واپس آیا، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے باہر نکل گیا، اب وہ ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ عشاء کے وقت واپس آ رہا ہے، اور جب کہ غروب آفتاب تک وہاں رہنا واجب تھا، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ عصر کے بعد ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور مغرب سے پہلے وہ واپس آ جاتا ہے غروب آفتاب سے پہلے، تو اس صورت میں دم اس پر واجب نہیں ہوگا اور وہ دم سے بچ جائے گا۔